حضرت سیدنا ابو امامہ سدی بن عجلان باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجۃ الوداع کے خطبے میں یہ فرماتے ہوئے سنا، اپنے رب عز و جل سے ڈرو، اپنی پانچوں نمازیں پڑھو، اپنے رمضان کے روزے رکھو، اپنے اموال کی زکوٰۃ دو اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرو، تم اپنے رب عز و جل کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ حضرت سیدنا ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری مرقات شرح مشکات میں فرماتے ہیں، اس حدیث پاک میں نماز کا ذکر زکوٰۃ سے پہلے اس لیے ہوا کہ نماز زکوٰۃ سے پہلے فرض ہوئی۔ کثیر آیات مقدسہ و حدیث مبارکہ میں زکوٰۃ اور نماز کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا، اس وجہ سے کہ نماز عبادت بدنیہ کی اصل ہے اور زکوٰۃ عبادت مالیہ کی اصل ہے۔ حدیث پاک میں ادوا زکاتکم کے بجائے ادوا زکات اموالکم کہا گیا، کیونکہ زکوٰۃ مطلقاً مال میں فرض نہیں ہوتی بلکہ ایک مخصوص مال میں فرض ہوتی ہے۔ وَأَطِیعُوا أُمَرَاءَکُم، اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرو۔ حکمران سے مسلمانوں کا خلیفہ، اسلامی حاکم یا علماء دین مراد ہیں، یا پھر یہ لفظ اپنے عموم پر ہے اور اس سے مراد ہر وہ شخص ہے جو کسی بھی معاملے میں تمہارا سرپرست ہو۔ اپنے رب عز و جل کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، یعنی تم جنت کے اعلیٰ درجات پا لو گے، کیونکہ جنت میں داخلہ محض اللہ عز و جل کے فضل سے ہوگا، لیکن وہاں درجات بمطابق اعمال کے ملیں گے۔ شرح طیبی میں حدیث مذکور کے تحت لکھا ہے کہ نماز، روزہ اور زکوٰۃ کی نسبت بندوں کی طرف کی گئی تاکہ عمل ثواب یعنی جنت کا عوض بن جائے، نیز رب اور بندوں کے درمیان خرید و فروخت منعقد ہو جائے، جیسا کہ رب کریم فرماتا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے ہیں اس بدلے پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔ مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ حنان حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرو۔ حکم والوں سے خلیفۃ المسلمین، اسلامی حکام، علماء دین سب ہی مراد ہیں۔ اطاعت سے مراد ان کے جائز احکام میں فرمانبرداری کرنا ہے، خلاف شرع حکم کی اطاعت لازم نہیں۔